خفیہ جنگ جو کہ دو مخالف سراغ رساں ایجنسیوں کے درمیان لڑی جاتی ہے، جاسوسی کاروبار میں اس کی فنی نزاکتوں کے پیش نظر اسے جوابی جاسوسی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو تو اپنی خفیہ سروس کا پتہ نہ چلانے دیا جائے، مگر خود اس کی صفوں میں گھس کر یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کیا تجاویز ہمارے خلاف مرتب کر رہا ہے۔ عملی طور پر CIA اور روس کی KGB کی جوابی جاسوسی کی کارروائیاں انتہائی پیچیدہ اور گمراہ کن رہی ہیں۔ اس کا انحصار مکارانہ طور پر پھانسنے، اشتعال انگیز ایجنٹس، جاسوسی اور جوابی جاسوسی پر ہے۔ اس دھوکہ، فریب، سازشوں اور جوابی سازشوں کے غیر محدود امکانات سے ناولوں کا مواد مہیا ہوتا ہے، جبکہ غیر ملکی جاسوسی آرگنائزیشنز نے، جن کی ایک لمبی تاریخ ہے، روایتی طور پر جوابی جاسوسی پر زیادہ توجہ دی ہے۔ امریکی محکمہ سراغ رساں ایسی اہلیت پیدا کرنے میں سست رہا ہے۔ امریکیوں کو جنگ عظیم دوم کے دوران اور اس کے فوراً بعد مدافعت کے حفاظتی اقدامات، مثلاً برقی روز سے متاثرہ حفاظتی جنگلوں، محافظ کتوں اور محفوظ زبان سے کسی قدر بڑھ کر جوابی جاسوسی کی ضرورت کا احساس ہوا، مگر اس کے پیچھے چھپے ہوئے نازک دھوکے اور الجھی ہوئی سازشیں امریکی کردار کے منافی تھیں۔ وہ یورپ کے تنگ گلی کوچوں کے لیے موزوں تھیں، لیکن سرد جنگ کی ضرورتیں اور KGB کے مغربی سراغ رسانی کے محکمے میں نفوذ نے CIA کو آہستہ آہستہ جوابی جاسوسی کی گہرائیوں تک لا پہنچایا۔ امریکہ کی اندرونی حفاظت کی ذمہ داری ابتدائی طور پر FBI کی رہی ہے، لیکن CIA اور FBI کے درمیان قوم کو اندرونی طور پر بیرونی جاسوسی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتی ہیں، اس لیے دونوں میں ناچاقی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ نظریاتی طور پر CIA FBI کے ساتھ سمندر پار کے ملکوں میں جوابی جاسوسی میں تعاون کرتی ہے اور امریکہ کے اندر تمام حفاظتی اقدامات کی نگرانی رکھتی ہے۔ مخالفین کی صفوں میں گھس کر سراغ رسانی اس کا مطمع نظر ہے۔ CIA کے اندرونی شعبہ محکمہ تحفظ کے ڈائریکٹوریٹ M&S کے اہم کاموں میں امارات کا تحفظ، لوگوں کی پس پردہ تحقیقات، جھوٹ پکڑنے کے معائنہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ جوابی جاسوسی کی پالیسی اور بعض ایسے آپریشنز کی نگرانی بھی شامل ہے جو فی الحقیقت خفیہ سروسز کے اسٹاف نے شروع کی ہوں۔ جاسوسی سرگرمیوں کے آپریشنز علاقے کے ڈویژن سر انجام دیتے ہیں، جو کہ اپنے کام کے خود بھی ذمہ دار ہیں۔ علاقے کے ڈویژن جوابی جاسوسی آپریشنز کے لیے جاسوسی اور فراہمی معلومات کی افادیت کا اندازہ لگاتی ہے، جس کو CIA کی فائلوں میں مشترکہ منصوبے کے تحت FICI لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ FI سے مراد خارجہ سراغ رسانی، فورن انٹیلیجنس، اور CI سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے۔ CIA کے سمندر پار کے تقریباً ہر اسٹیشن یا اڈے کے ساتھ ایک یا دو افسر جوابی جاسوسی کے لیے منسلک ہوتے ہیں۔ ان جاسوسی کے ماہرین کی سب سے مقدم ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایجنسی کو جاسوسی اور خفیہ کارروائی کے آپریشنز کی بابت اس بات کی اطلاع دیں کہ مخالف ان کارروائیوں سے آگاہ تو نہیں ہو گیا یا کسی اور وجہ سے ان کارروائیوں کو برداشت تو نہیں کر رہا۔ CIA کی کیس آفیسروں اور ان کے بیرونی ایجنٹوں کی بھیجی ہوئی تمام رپورٹوں کا پوری احتیاط سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شاید کوئی ایسی نشانی مل جائے جس سے پتہ چل سکے کہ دشمن کی طرف سے کوئی گمراہ کن اطلاع تو اس میں شامل نہیں کی گئی۔ جوابی جاسوسی کرنے والے سب آدمی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایجنٹ خواہ چاہے نہ چاہے مخالفین CIA والوں کو گمراہ کن افواہیں پھیلانے کے لیے انہی سے دھوکہ دلواتے ہیں یا انہیں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان سے CIA والوں کو استعمال میں لا کر ان کی احتیاط سے تیار کی گئی تجاویز کو انتشار میں تبدیل کرا دیتے ہیں۔ غیر ملکی ایجنٹ کو بطور گھس بیٹھیے کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ ڈبل کراس بھی ہو سکتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ CIA کی خفیہ کارروائیوں کی جاسوسی کرے۔ جب کسی آپریشن میں کسی دوہرے جاسوس کا پتہ چل جاتا ہے، اس وقت یہ سوچا جاتا ہے کہ آیا اسے نکال دیا جائے۔ نکالنے کی اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے تیسرے کا ایجنٹ بنا دیا جائے، یا پھر اسے اس کی خواہش کے خلاف دشمن کو دھوکہ دینے اور اشتعال دلانے کے لیے استعمال کیا جائے، یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ مخالف ایجنسی کا کوئی افسر CIA کے ملازم کو بھرتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو CIA کے جوابی جاسوسی کے ماہرین دشمن کے آپریٹر کو اپنے جال میں پھانسنے کی تجاویز کرتے ہیں۔ جب وہ پھنس جاتا ہے تو اسے عوام میں رسوا کرتے ہیں یا اسے تیسرے کا ایجنٹ بنایا جاتا ہے۔
یا ایجنسی کے کسی ملازم سے کہا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ ایجنٹ کو بہانے سے اس بات کا زیادہ سے زیادہ پتہ چلانے کی کوشش کرے کہ اسے کون کون سی معلومات درکار ہیں، یا یہ کہ وہ آج کل کون سے نئے طریقے اور سامان استعمال کر رہا ہے، یا پھر غیر مفید منصوبوں پر ان کا وقت اور سرمایہ ضائع کرایا جائے۔ CIA کے جوابی جاسوسی کے ماہرین ضروری طور پر اس کا انتظار نہیں کرتے کہ مخالفین ان کے آدمی کو بھرتی کریں تو تب وہ کچھ کریں، بلکہ اس کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ایک وسیع جال پھیلا دیتے ہیں اور اس میں اپنے ہی آدمی کو بطور چارہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی اس جال میں آ پھنسیں۔ اس چارے پر کوئی پھلی ضرور لگ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں CIA نہ صرف اپنے خفیہ آپریشنز کی حفاظت کرتی ہے بلکہ ان کے جوابی جاسوسی کے آفیسر چالاکی سے مخالف کی صفوں میں گھسنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوسری جاسوسی تنظیموں میں سے بھرتی کرنے کے قابل آدمیوں کو بھی تلاش کرتے ہیں۔ ایسا وہ اس امید پر کرتے ہیں کہ ایک تو ان کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ مخالفین CIA کے خلاف کون سے خفیہ اقدامات سوچ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ اس طرح ان کے اقدامات کو پسپا اور پلٹایا جا سکے۔